میں وعدہ کرتا ہوں پوری کروں گا۔ تو بیٹے نے اپنا مرض خود بتایا، ابا آپ نے بہت پیسے لٹائے نا، بہت مال خرچ کیا نا، میں اپنی بیماری بتاؤں، میں مریض عشق ہوں۔ سبحان اللہ۔ ابا مجھے عشق ہو گیا ہے اور اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، میری آخری خواہش ہے کہ میں اپنے محبوب کو ایک جھلک دیکھ لوں اور دنیا سے چلا جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آپ نے کہا کون ہے تیرا محبوب؟ ابا ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ نہیں، وعدہ ہے ناراض نہیں ہوں گا۔ بول کون ہے تیرا محبوب؟ مسلمانوں کا نبی ہے نا، آمینہ کا لال میرا محبوب ہے، اس سے پیار ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ اس کو دل دیا ہے، ایک بار بلا کے لاؤں نا ابا؟ باپ نے کہا بیٹا میں تو بلا لاؤں گا لیکن وہ بہت بڑے آدمی ہے، تو بچہ ہے، وہ تجھے دیکھنے کیا آئیں گے؟ نہیں ابا، وہ چھوٹے بڑوں کو نہیں دیکھتے، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ۔ امیر و غریب کو نہیں دیکھتے، حق۔ وہ اپنے اور پرائے کو نہیں دیکھتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بے مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ ابا ان کے پاس امیر غریب اپنا بیگانہ کوئی فرق نہیں ہے، وہی تو ایک بارگاہ ہے جہاں سب کا دل رکھا جاتا ہے۔ ابا انہیں کہو نا وہ آئیں گے، دیکھنا وہ آئیں گے، ابا ان سے کہو نا وہ آئیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ حضور کو چاروں طرف سے صحابہ گھیر کے بیٹھے تھے، ایسا لگتا تھا ستاروں کے جھرمٹ میں چاند جگمگا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ یہودی پہنچا، حضور نے دیکھ کے کہا کون ہو؟ ایک بچہ بیمار ہے، یہودی کا بچہ ہے، آپ کو یاد کرتا ہے۔ حضور نے اسی لمحے کہا چلو سبحان اللہ۔ چلو اس کی عیادت کریں گے۔ آؤ نا بھائی، ہیرو سے پیار کرنے والوں، وہ تمہیں پہچانتا نہیں ہے، میرے آقا تمہاری چھینک کی آواز بھی پہچانتے، حق 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 میرے آقا تمہارے قدموں کی آہٹ بھی پہچانتے، حق۔ میرے آقا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ ہمیں کانٹا چپتا ہے نا، کانٹا میں قرآن سے ثابت کرتا مولانا، ٹائم نہیں ہے، ہمیں کانٹا بعد میں چپتا ہے، اس کا درد حضور محسوس کرتے۔ پڑھوں آیا، لقد جاکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جاؤ تفسیر پڑھ لو، تمہیں کانٹا چپتا ہے نا، اس تکلیف کو حضور محسوس کرتے، جو تمہارے درد کو محسوس کرے، تم کبھی اس کو یاد بھی نہیں کرتے، تم ان کی سنتوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال چکے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ نے بچہ دیا، اس کی خوشی میں تم اپنے گھر میں نبی کا مولود کراتے، نبی کا ذکر کراتے، لیکن تم تو ناچ کراتے ہو، ڈی جے بجاتے ہو۔ بیٹے کی شادی ہو رہی تھی، نبی کا جلسہ کرا کے مولود کراتے، حضور کی عظمت بیان کرواتے، لیکن تم تو ڈی جے بجواتے ہو، نبی کو یاد نہیں کرتے، جس کے صدقے میں خوشیاں ملی سب ملا، اس کو یاد نہیں کرتے۔ بہرحال یہودی کا بچہ تھا، جیسی سنا یہودی کا بچہ بیمار ہے، آپ کو یاد کرتا ہے، کہا چلو، صحابہ بھی چلے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے، اور اسی زمین پر آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اور یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ ننھا سا بچہ بیمار ہے، حضور دیکھنے جا رہے ہیں، گئے اس کے بستر پہ بیٹھ گئے، حضور نے اس کو پہچان لیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پوچھا کیسے ہو؟ اس نے کہا آپ کے عشق میں گھل چکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق جلا دیتا ہے، اور ہر جلنے والا برباد ہوتا ہے، عشق میں جلنے والا آباد ہوتا ہے۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، چاند کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی، اس لیے عاشق جلنا نہیں چاہتا، جلنا چاہتا ہے۔ کہتے الروح فدا کا
فزد حرقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مرتن من تھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا اے دل یہ سلگنا کیا جلنا ہے تو جل بھی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سر پہ ہاتھ رکھا جس کا نام سن کر مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں جب وہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھے کیسے ہو عاشق کہتا ہے رو کر آپ کی جدائی میں تو میں گھل گیا ہوں خون کیا ہے جسم میں چونٹیاں چلتی ہے آپ آ گئے آقا آقا کہتے ہیں کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے کیا کروں محبت دیکھ چکا تھا اس کا باپ مفکرین کہتے ہیں جب نفرت اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے نفرتیں ہار جاتی ہے محبتیں جیت جاتی ہے ہاں ہمیشہ محبت والا فاتح ہوتا ہے یقی محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں لیکن محبت اگر آپ اردو جانتے تو میں بتاتا آپ کو حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ لوح محفوظ پر محبت اور محنت دونوں کی ملاقات ہو تو محنت نے محبت سے پوچھا کہ جو میری شکل وہی تیری شکل کیونکہ محبت اور محنت لکھو شکل ایک میم ہا با تا ہے نا میم ہا نون تا ایک نقطے کا فرق ہے صرف نیچے نقطہ محبت اوپر نقطہ محنت سمجھ گئے نا محبت اور محنت ایک نقطے کا فرق ہے صرف تو محنت نے محبت سے پوچھا تجھ میں میری شکل میں کوئی فرق نہیں صرف ایک نقطے کا فرق ہے تو پھر ہم جدا کیوں ہیں تو محبت نے کہا جہاں تو ہوگی وہی میں ہوں گی جہاں تو نہیں ہوگی میں وہاں نہیں ہوں گی مطلب جہاں محنت ہوگی وہی محبت ہوگی اور جہاں محنت نہیں ہوگی وہاں محبت جو محنتی ہے وہی محبتی ہے جو محنتی نہیں ہے وہ محبتی نہیں جو داڑھی کے بوجھ کی محنت برداشت نہ کر سکے کیا بات جو داڑھی کے بوجھ کی محنت برداشت نہ کر سکے تو کیا وہ عورتوں سے کمزور نہیں عورتیں تو 1 درجن چوڑیوں کا بوجھ اٹھا لیتی ہے شوہر کی محبت میں اور تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی محبت میں داڑھی کے بالوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو وہ تم سے زیادہ وفادار نہ نکلی شوہر کی میرے بھائی تم کہاں ہو یہودی کا بچہ تھا آقا نے کہا کلمہ پڑھا اس نے باپ کو دیکھا آنکھوں سے دیکھا باپ نے کہا عشق دیکھ چکا تھا نا جو کہتے ہیں کر لے اب سبحان اللہ جو کہتے ہیں کر لے یہودی کا بچہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول حضور خوشی خوشی اٹھتے ہیں گھر کے باہر آتے ہیں ایک صحابی دوڑتے ہوئے آتے ہیں آقا اس کا انتقال ہو گیا ایک نماز کا موقع نہیں ملا کوئی حج نہیں ایک بار سبحان اللہ بھی نہیں الحمدللہ بھی نہیں اللہ اکبر بھی نہیں کچھ نہیں ہے صرف کلمہ پڑھا یار کو دیکھا